السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان نیوی اور ترک نیوی کی اسپیشل فورسز کے درمیان مشترکہ ایکسرسائز کی خبر پر بات کریں گے۔ اکینجی ڈرون سے ایک اور ویپن کی کامیاب ٹیسٹنگ، تائیوان کے لیے امریکی ویپنز کی منظوری، چین اور روس کی اہم مشترکہ ایکسرسائز، انڈین ایئر فورس کی برہموس میزائل ٹیسٹنگ، ساؤتھ کورین F-15 اپ گریڈز، برطانیہ اور اسرائیل سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان اور ترک نیوی کی اسپیشل فورسز کے درمیان ایک ہفتے پر مشتمل ایکسرسائز کا انعقاد گزشتہ دنوں پاکستان میں ہوا۔ ستارہ ہلال نامی اس ایکسرسائز کا انعقاد پاکستان نیوی کے نیول اسپیشل آپریشنز ٹریننگ سینٹر کراچی میں 19 سے لے کر 25 دسمبر کے درمیان ہوا۔ اس ایکسرسائز کا مقصد دو ممالک کی نیویز کی اسپیشل فورسز کا ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنا اور عسکری تعاون کو مزید فروغ دینا تھا۔ اس ایکسرسائز میں کاؤنٹر ٹیررزم منورز، کلوز کوارٹر بیٹل، کمپاؤنڈ کلیئرنس اور دیگر منورز شامل تھے۔ اس ایکسرسائز کے موقع پر ترک اسپیشل فورسز اپنے سی ہاک ہیلی کاپٹر اور TCG برغادہ شپ کے ساتھ شریک ہوئیں، جبکہ پاکستان نیوی کی اسپیشل فورسز کو سی کنگ ہیلی کاپٹرز کی سپورٹ حاصل تھی۔ یاد رہے کہ پاکستان آرمی اور ترک آرمی کی اسپیشل فورسز بھی بائیلیٹرل ایکسرسائز منعقد کرتی رہتی ہیں۔ فرینڈز، ترکی کی نیول اسپیشل فورسز اور TCG برغزادہ قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے دوران بھی تعینات رہی ہیں۔ فرینڈز، ساؤتھ کوریا کی ڈیفنس پروجیکٹ پروموشن کمیٹی نے کورین آرم فورسز کی صلاحیتوں میں مزید اضافے کے لیے 2 میجر پروجیکٹس کی منظوری دے دی ہے۔ اس میں سے ایک پروجیکٹ کے تحت ٹوٹل $2.73 ارب خرچ کیے جائیں گے، جس کے تحت ساؤتھ کورین ایئر فورس کے زیر استعمال F-15K طیاروں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ ساؤتھ کورین ایئر فورس کے F-15K طیاروں کے اپ گریڈ پروجیکٹ کا آغاز 2024 کو ہوگا اور یہ 2034 تک مکمل ہوگا۔ اس پروجیکٹ کے تحت F-15K طیاروں کی سروائیویبلٹی اور مشن کیپیبلٹیز میں اضافہ کیا جانا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس اپ گریڈ پروجیکٹ میں F-15K طیاروں کے اولڈ ریڈار سسٹم کو نئے ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار سے ریپلیس کیا جانا ہے۔ اس کے علاوہ ایئر کرافٹ میں انٹیگریٹڈ الیکٹرانک وارفیئر اکوپمنٹ اور اپ ٹو ڈیٹ مشن کمپیوٹر قابل ذکر ہیں۔ فرینڈز، ابھی تک یہ واضح نہیں کہ کورین F-15K طیاروں میں جاپانیز F-15 سپر انٹرسیپٹر طیاروں کی طرح کا APG-82V1 ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار استعمال کیا جانا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور AESA ریڈار ان طیاروں میں نصب کیا جائے گا۔ دیگر اپ گریڈز میں ایڈوانس ڈسپلے کور پروسیسر 2 مشن کمپیوٹر سسٹم اور AN/ALQ-250 ایگل پیسو ایکٹیو وارننگ سروائیویبلٹی سسٹم قابل ذکر ہیں۔ کمیٹی کی طرف سے منظور کیے جانے والے دوسرے پروجیکٹ کے تحت 2024 سے 2029 تک کورین ایئر فورس کے لیے ایریئر ریفیولنگ ٹینکر طیارے اکوائر کیے جائیں گے۔ ڈیفنس ایکوزیشن پروگرام ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ابھی تک یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کون سی ٹائپ کے ایریئر ریفیولر ٹینکر طیارے اکوائر کیے جائیں گے، تاہم ممکنہ طور پر ٹوٹل 2 ایریئر ریفیولر ٹینکر طیارے اکوائر کیے جا رہے ہیں۔ اس معاملے میں 2 پوٹینشیل کینڈیڈیٹس بوئنگ کے KC-46 اور ایئر بس کے A330 ملٹی رول ٹینکر ٹرانسپورٹ طیارہ ہو سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ کورین ایئر فورس پہلے ہی 4 MRTT A330 ملٹی رول ٹرانسپورٹ ٹینکر طیارے استعمال کر رہی ہے۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق انڈین ایئر فورس نے گزشتہ روز اپنے Su-30 MKI طیارے سے برہموس سپر سونک کروز میزائل کے لیٹسٹ ویریئنٹ کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ برہموس کے اس ایئر لانڈ ایکسٹینڈڈ رینج ورژن کی رینج 650 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے کا ورژن 400 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ برہموس کروز میزائل کو روس اور انڈیا مشترکہ طور پر تیار کر رہے ہیں اور اس میزائل کے تینوں ویریئنٹس یعنی شپ بورن، گراؤنڈ بیسڈ اور ایئر بورن ورژن انڈین آرم فورسز کی سروس میں شامل ہیں۔ فرینڈز، چائنیز میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ چائنا اور رشیا کی نیول فورسز کے درمیان 3 ہفتوں پر مشتمل جوائنٹ نیول ڈرلز منگل کے روز اختتام پذیر ہوئی ہیں۔ اس 3 ویک لانگ ایکسرسائز کا انعقاد ایسٹ چائنا سی میں ہوا۔ چائنیز نیول فورسز کی پیپلز لبریشن آرمی کی جانب سے ایسٹرن اور ناردرن تھیٹر کمانڈز کی ٹائپ 52D ڈسٹرائرز، ٹائپ 52C ڈسٹرائر اور ٹائپ 54A فریگیٹس کے علاوہ
ٹائپ 903A کمپریہنسو سپلائی شپس نے شرکت کی۔ اس ایکسرسائز میں چائنیز نیوی کی جانب سے سب مرینز اور فکس ونگ ارلی وارننگ ایئرکرافٹ اور اینٹی سب مرین پیٹرول ایئرکرافٹ کے علاوہ شپ بورن ہیلی کاپٹرز بھی شامل تھے۔ رشین نیوی کی جانب سے گائیڈڈ میزائل کروزر، ایک فریگیٹ اور پروجیکٹ 20380 کارویٹس نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ رشین نیوی کے ایئرکرافٹ، ہیلی کاپٹرز اور دیگر نیول ایویشن فورسز بھی رشین پیسیفک فلیٹ کے تحت اس ایکسرسائز میں شامل ہوئیں۔ واضح ہے کہ چائنیز نیوی کی ٹائپ 54A فریگیٹ سے اس ایکسرسائز کے دوران ایئر ڈیفنس ایکسرسائز میں لائیو فائرنگ کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ فرینڈز، امریکی انتظامیہ کی جانب سے تائیوان کے لیے وولکینو اینٹی ٹینک منیشن لینگ سسٹمز کی منظوری دے دی گئی ہے۔ امریکہ تقریباً $180 ملین کے اس کانٹریکٹ کے تحت تائیوان کی آرمڈ فورسز کو اینٹی ٹینک منیشن لینگ سسٹمز فراہم کرے گا۔ یاد رہے کہ امریکہ نے حالیہ دفاعی بجٹ 2023 میں تائیوان کے لیے فورن ملٹری سیل کے تحت $2 ارب کے ویپنز کی فروخت کی منظوری دے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ $1 ارب کے عسکری ساز و سامان کو US ملٹری کے سٹاک سے تائیوان کو فراہم کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین جنگ کے بعد سے تائیوان کو مختلف ویپنز کی فروخت میں تیزی دیکھنے کو ملی ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکہ نے نہ صرف تائیوان کو ابراہمس ٹینک فروخت کرنے کی منظوری دے رکھی ہے، بلکہ اس کے علاوہ ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل اور پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی اپ گریڈز بھی شامل ہیں۔ فرینڈز، پاکستان نیوی کے لیے تیار کی جانے والی ملجم کلاس کارویٹس کے سلسلے میں پہلی شپ PNS بابر کے لیے انڈر واٹر ڈیوائس سسٹم اور مین پرپلشن سسٹم کمپوننٹس کو ڈرائی ڈاک پر اسمبلی اور انٹیگریشن کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ ترک کمپنی اسفات کی جانب سے یہ کام استنبول شپ یارڈ میں کمپلیٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس سلسلے کی دوسری شپ PNS خیبر کے لیے ڈرائی ڈاک ایکوپمنٹ کی انسٹالیشن اور انٹیگریشن کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ ان دونوں شپس پر شیڈول کے مطابق بغیر کسی التوا کے کام ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس کانٹریکٹ کے تحت 2 شپس کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس اور 2 ترکیہ میں تیار ہو رہی ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ بابر کلاس کارویٹس کی تمام تر صلاحیتوں، اس کے ویپنز اور دیگر فیچرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق امریکی F-35B کو حالیہ دنوں میں ٹیکسس میں ہونے والے حادثے کے بعد امریکہ نے اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال F-35 طیاروں اور اسرائیل نے 11 F-35A طیاروں کو گراؤنڈ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل کی آرمڈ فورسز کی جانب سے اپنے F-35 طیاروں کو انیشیل ایگزامینیشن کے بعد اس وقت گراؤنڈ کیا گیا جب اس ایگزامینیشن کے دوران پوٹینشل سملیرٹیز دیکھنے کو ملی، جن کی وجہ سے US ایئر کرافٹ کو بھی حالیہ دنوں میں حادثہ پیش آیا تھا۔ واضح ہے کہ دنیا کے سب سے ایڈوانسڈ اور مہنگے سمجھے جانے والے F-35 طیاروں کے لیے سال 2022 حادثات سے بھرپور رہا ہے۔ سال 2022 میں برطانیہ، جاپان اور امریکہ کے زیر استعمال F-35B طیارے حادثات کا شکار ہوئے۔ فرینڈز، ترک کمپنی بیکر کا کہنا ہے کہ Akinji-B کامبیٹ ڈرون سے ایسلسان کے تیار کردہ LGK-82 جنرل پرپز بام کو، جس کو گائیڈنس کٹ سے لیس کیا گیا ہے، اس کو کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا گیا ہے۔ Akinji-B ڈرون سے ٹیسٹ کیے گئے LGK-82 گائیڈڈ منیشن کو ایسلسان کی کیٹس یعنی کامن اپرچر ٹارگیٹنگ سسٹم استعمال کرتے ہوئے پن پوائنٹ ایکوریسی سے ٹیسٹ فائر کیا گیا۔ واضح ہے کہ LGK-82 گائیڈڈ بام کو سب سے پہلے Akinji ڈرون سے جولائی 2022 میں ٹیسٹ فائر کیا گیا تھا۔ بیکر کمپنی نے حالیہ دنوں میں گوکجے گائیڈنس کٹ سے لیس MK-83 گائیڈڈ بام کو بھی Akinji ڈرون سے کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا تھا۔ واضح ہے کہ Akinji-B ڈرون مختلف طرح کے ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز کیری کر سکتا ہے جو اس سے پہلے ایئر کرافٹ سے داغے جاتے تھے۔ ان ویپنز کی بدولت Akinji ڈرون کو موجودہ جنگی تناظر میں ایئر کرافٹ جیسی پن پوائنٹ ایکوریسی سے گراؤنڈ ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل ہوئی ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔